بے کی بحث ہو رہی تھی کہ یہ معاملات اس زمانے کے ہیں جب ابھی تک انسان پتھر کی زندگی بسر کر رہا تھا، اس وقت اشیاء کا تبادلہ ہوتا تھا، اب کرنسی ہے۔ تو یہ خرید و فروخت کا معاملہ بھی پرانا ہے، بے تو اشترے تو، لیکن جب مولوی صاحبان عالم بن گئے دقت شروع کی، پھر شروع ہوئی کہ مبیع عین ہونا چاہیے یا غیر عین بھی ہو سکتا ہے، ثمن کیسا ہونا چاہیے، عین ہو تو عین خارجی ہو یا عین بالقوہ بھی کافی ہے۔ اب پھر بحث چل رہی تھی کہ جی ایک لفظ حق استعمال ہوتا ہے، ایک ملک استعمال ہوتا ہے، ایک حکم، ان کے درمیان فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ حق کا ذکر کیا گیا، ملک کا ذکر کیا گیا، حکم کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ حق کافی ہے جو اللہ کو انسان پر بھی ہے، ایک انسان کو دوسرے انسان پر بھی ہے۔ حق حاکمیت اللہ کو ہے، حق ولایت اللہ کو ہے، پھر حق ولایت اللہ نے انسانوں کو بھی دیا ہے۔ والی کا حق ہوتا ہے رعیت پر، رعیت کا حق ہوتا ہے والی پر، پھر حق کی قصاص ہے، حق خیار ہے، حق شفا ہے، ڈھیر سارے حق ہیں۔ تو ان کی قسمیں کی گئی تھی کہ آیا وہ قابل اسقاط ہے، قابل نقل ہے، قابل انتقال ہے، نہیں ہے، کیا ہے کیا نہیں۔ پھر ذکر کیا گیا تھا کہ ان کو ہم دو معنوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک ملک عام جو شامل ہے سب کو، ایک ملک خاص، اور اس کو مختصر کر کے کہا گیا تھا کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا اس کا اسقاط جائز ہے، نقل و انتقال اس کا جائز ہے، انتقال اس کا بالارث جائز ہے۔ پھر اس کے باوجود اس کی 6 قسمیں کی گئی تھی۔ اب کہا گیا ہے حق بھی ہے، ملک بھی ہے، حکم بھی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ مقتضی اصل کیا ہے، تاکہ ہم یہ کہیں اصل یہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کئی چیزوں میں اصل براءت ہے، کئی چیزوں میں اصل طہارت ہے، کئی چیزوں میں اصل حلیت ہے، تو غیر حلیت پر دلیل ہونی چاہیے، غیر براءت پر دلیل ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ یہاں اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ کسی کا کسی پر کوئی حق نہیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ حق جب تک کسی کا ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک حق نہیں کہلائے گا۔ اصل یہ ہے کوئی چیز کسی کا ملک نہیں، ملکیت ثابت کرنی پڑتی ہے۔ اصل یہ ہے کسی کو حکم کا کوئی حق نہیں، اگر حکم کرنا ہے فلاں حکم کر سکتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ کیا ہے دلیل ہونا چاہیے۔ اب مختصر کرتے ہوئے مقتضی اصل یہی ہے کہ کسی کا حق کسی پر نہیں، لیکن اب طے ہو جائے، علم ہو جائے کہ فلاں شخص کو یا فلاں ذات کو فلاں پر حق ہے، پھر شک ہے کہ آیا قابلیت اسقاط ہے یا قابل اسقاط نہیں، تو اصل یہ کہا جائے گا کہ اصل یہی ہے کہ جب حق ہے، حق ہونا ثابت ہے تو قابل اسقاط نہیں، مگر یہ کہ کوئی دلیل موجود ہو جو کہے کہ یہ قابل اسقاط ہے۔ جس حق کے بارے میں یہ طے ہو جائے گا قابل اسقاط ہے، ہم اس کو قابل اسقاط سمجھیں گے، مگر نہ اس کو جو ہے وہ نہیں سمجھیں گے۔ لیکن ہمیں علم اجمالی موجود ہے، بعض ایسے حق ہیں جو قابل اسقاط ہیں، لذا ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کون کون سے ایسے حق ہیں جو قابل اسقاط ہیں، ان کے اسقاط کے، ان کے نقل کے، ان کے انتقال کے ہم گویا کہ وہ قائل ہو جائیں۔ حق یہ ہمیں اللہ کی طرف سے بھی بتایا جائے گا، اسلام کی طرف سے بھی بتایا جائے گا کس کو کس پر حق ہے، لیکن اسلام نے عرف اور عقلاء کو بھی بڑی اہمیت دی ہے۔ عام طور پر عرف میں جس طرح سمجھا جاتا ہے، یہ عقلاء جس طرح سمجھے جاتے ہیں، ان کے مطابق جو ہے وہ ہمیں لا محالہ چلنا پڑے گا۔
اس واسطے کہ اوقلا اور عرف کے ہاں جو چیز اپنی جگہ پر محقق ہوتی ہے شریعت بھی اس میں تسلیم کرتی ہے، مگر یہ کہ غلط چیز ہو چکی ہے تو شریعت رد کر دیتی ہے، خاموش نہیں رہتی۔ اگر شریعت رد کر دے، روک دے تو پھر تو ٹھیک ہے، نہ روکے تو یہ سمجھا جائے گا کہ شریعت بھی گویا کہ یہی کچھ کہہ رہی ہے۔ تو گویا حق کے خیار قابل اسقاط ہے یا نہیں، حق کے شفا قابل اسقاط ہے یا نہیں۔ تو کیا کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی کی زمین ہے، اس کا ایک شریک کار ہے، وہ اپنی زمین بیچ رہا ہے، تو عام طور پر کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے حصے دار ہمارے ساتھ جن کی زمینیں ہیں وہ اچھے آدمی ہوں، ہر وقت لڑائی جھگڑا یہ نہ رہے۔ تو اب اگر کسی آدمی نے زمین خرید کر لی ہے تو عرف نے بھی حق دیا ہے اس کو شفے کا، شریعت نے بھی حق دیا ہے ان کو شفے کا، لیکن اسقاط بھی اس کا ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اسقاط کرنا چاہیں آپس میں بیٹھ کر تب بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ اصل یہ ہے کہ حق نہیں، لیکن حق ہونا اگر ثابت ہو جائے تو اصل یہ ہے کہ اسقاط نہیں۔ اس میں شریعت اور اسلام کا حکم بھی اپنی جگہ پر ہوگا، اوقلا عرف بھی اس میں کافی جو ہے وہ اہمیت رکھتے ہیں، ان کی بات کو جو ہے وہ مانا جائے گا۔ تو جہاں ہمیں کوئی دلیل مل جائے جیسے شفا کہ اس کی اسقاط پر یہ دلیل ہے، جن میں دلیل نہیں ملے گی ہم وہاں اسقاط کے قائل نہیں ہوں گے، اس وقت جو ہے وہ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایک معاہدہ کیا ہے، معاہدہ کے بعد بحث ہو رہی ہے کہ اب آپ کو حق ہے اس معاہدے کے فسخ کرنے کا یا نہیں ہے، تو جیسے آپ بحث کر رہے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ حق نہیں، حق ہو جائے، اصل یہ ہے کہ اس کا اسقاط نہیں ہو سکتا جب تک دلیل نہ ہو، تو کیا اوفوا بالعقود ہمیں نہیں کہتا کہ آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے پورا کریں اس کو کسی صورت میں؟ یہ کہتے ہیں کہ اوفوا بالعقود احل اللہ البیع، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، الناس مسلطون علی اموالہم اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اصل میں یہ ہمیں شبہات جب ہو جاتے ہیں مصداق میں تو اس وقت سب سے پہلے اصل کو دیکھا جاتا ہے، اصل یہ ہے کہ حق نہیں، پھر اصل کو دیکھا جاتا ہے جب حق ہو گیا ہے تو اصل یہ ہے کہ اسقاط نہیں، پھر عرف اور اوقلا کو بھی دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد باری آتی ہے اوفوا بالعقود یہ ان چیزوں کی۔ تو ایسی صورت میں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہی کہیں گے کہ اصل یہ ہے کہ حق نہیں، حق ثابت ہو گیا ہے جس طریقے بھی، پھر اس کا اسقاط نہیں ہو سکتا، اور پھر اگر عرف و اوقلا بھی اسقاط کے قائل نہیں ہیں تب بھی نہیں ہو سکتا، اور اگر عرف اور اوقلا اسقاط کے قائل ہیں اور شریعت بھی کہہ دیتی ہے جیسے شفا میں ہے، تو ایسی صورت میں اسقاط ہو جائے گا۔ ہاں یہ کہتے ہیں کہ بعض ایسے قرائن ہوتے ہیں جو دلالت کرتے ہیں کہ نقل و انتقال جو ہے وہ جائز نہیں، مثلا حق کی وصایت، جس نے وصیت کی ہے اس نے وصیت کر دی ہے، لیکن کسی اور کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کا نائب بن کر میں وصیت کر رہا ہوں، نہیں، وصیت کرنا اسی کا کام ہے جو جا رہا ہے۔ یہ مثال کے طور پر ولایت ہے، وہ سب سے پہلے اللہ کو حاصل ہے، اللہ کے بعد اللہ کے رسول کو حاصل ہے، پھر امام کو حاصل ہے، پھر اس کے بعد ولایت باپ کو بھی حاصل ہے اور لوگوں کو بھی حاصل ہے، ماں کو بھی بعض اوقات حاصل ہوتی ہے۔ تو جس طرح ولایت ہو اسی طرح ولایت اپنی طرف سے ہم کسی کو نہیں دے سکتے کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں شخص کو جو ہے وہ ولایت دے دی جائے، نہیں۔ تو ایسے قرائن موجود ہوتے ہیں جو جواز نقل و انتقال پر دلالت نہیں کرتے، جیسے حق کے ولایت ہے، حق کے وصایت ہے، یا یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز حقوق میں سے ہے، احکام میں سے نہیں۔ تو حقوق جو ہے وہ ہمیشہ قائم بھی شخص ہوتے ہیں، والد کو حق ہے، اس طرح بیٹے کو بھی حق ہے، والد کا حق والد کو ہے، بیٹے کا حق جو ہے وہ بیٹے کو ہے، رعیت کا حق رعیت کو ہے، جو رائی کا حق ہے وہ اس کو ہے۔ یہ اسی کے ساتھ گویا کہ کیا ہوتے ہیں، قائم ہوتے ہیں، کسی اور کی طرف اس کو جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور حق کی ولایت بھی اسی طرح ہے، وہ بھی
جس جس کو شریعت اسلامی نے کہا ہے اسی کے ساتھ قائم ہوگا، کسی اور کو حق نہیں ہوگا۔ ویسے شریعت اسلامی نے اس کے درجے کو جو ہے وہ کافی بڑھایا ہے۔ ایک دفعہ یہ ڈاکٹر شاہد نے دبئی سے مجھ سے انٹرویو لیا تھا، سیاسی انٹرویو، کیونکہ ایران میں اس کا سلسلہ جو ہے وہ بہت زیادہ ولایت فقیہ وغیرہ ہے۔ تو میں نے اس کو کہا تھا، وہ کہنے لگی جی آغا خوئی کیوں قائل نہیں؟ میں نے کہا نہیں، ولایت کے جو ہے وہ سب قائل ہیں۔ سب سے پہلی ولایت اللہ کو حاصل ہے، پھر دوسری ولایت رسول اللہ کو حاصل ہے، پھر تیسری ولایت اس کو حاصل ہے، امام کو حاصل ہے۔ پھر میں نے کہا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر فقیہ کو حاصل ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہ نہیں ہوتا، پھر اور عالم جو موجود ہے کافی پڑھا لکھا ہے اس کو ہوتی ہے۔ وہ نہیں ہے تو میں نے کہا پھر عدول مومنین کو ہوتی ہے۔ عدول مومنین نہیں تو پھر عام مسلمانوں کو ہوتی ہے، لیکن اچھے لوگ ہوں۔ وہ نہیں ہے تو غیر مسلموں کو بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کشتی میں ہیں، چوری چھپے جا رہے ہیں اس کے لیے، یورپ کے لیے، تاکہ وہاں جا کے نوکری کریں، پیسے کمائیں، اس کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہاں اگر کچھ ہو جاتا ہے تو اگر وہاں مسلمان ہے ہی نہیں تو غیر مسلمان جو اچھے ہیں ان کو بھی حق کی ولایت حاصل ہے کہ اس کی تمام چیزیں سنبھال لیں، دیکھ لیں کہ جب بھی کوئی آدمی آئے گا تو ہم اس کے سپرد کر دیں گے، کوئی رشتہ دار کسی کا پتہ چلے گا۔ تو ولایت کا سلسلہ کسی جگہ رکتا نہیں ہے، ہر کسی کو ہے، لیکن اس کے درجات اپنی جگہ پر جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو بہرحال حق، حکم، ملک یہ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ تو ہم نے پہلے بحث کی ہے حقیقت حق کی، اس کی تعریف بھی ہم نے ذکر کی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر ہم نے ذکر کیا تھا کہ حقوق کی اقسام کافی زیادہ ہیں۔ تیسرے نمبر پر اب ہم بحث کریں گے جس میں یہ ہوگا کہ آیا کوئی حق ثمن بھی بن سکتا ہے، ثمن کی جگہ حق آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔